السلام علیکم جی، میں ہوں کامران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کامران ملک آفیشیل۔ سب سے پہلے ایران کی جو جنگی صورتحال ہے اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایران میں جو پائلٹ کو بازیاب کرانے کا آپریشن کیا گیا، ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 2 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹر مار گرائے ہیں، اور یہ بڑا ہی ڈرامائی قسم کا آپریشن کیا جی اس پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ اور اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ F-15 انہوں نے گرایا، اس سلسلے میں جو پائلٹ تھا اس کے پاس جی پی ایس ڈیوائس تھی غالباً، اور وہ جی پی ایس ڈیوائس کو جو ہے اسے ٹریس کیا گیا اس پائلٹ کو، اور جب ٹریس کیا گیا تو جو سوشل میڈیا پہ خبریں پھیلائی گئیں سی آئی کی جانب سے، سی آئی کا رول سامنے آ رہا ہے، تو سی آئی نے جو سوشل میڈیا پہ ایکس پہ جو خبریں پھیلائیں اس میں یہ تھا کہ یہ پائلٹ ریسکیو کر دیا گیا ہے۔ اور اس پائلٹ کو جب ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم روانہ کی گئیں تو ایران نے ان 2 ہیلی کاپٹر اور 2 جو ہیں ان کے جہاز جو ہے وہ مار گرائے۔ تو یہ خبر، اور اس سلسلے میں ایران نے غالباً یہ کلیم کیا گیا ہے امریکن میڈیا کی جانب سے کہ وہ ان پائلٹس تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس ساری صورتحال میں امریکہ کو جو لاس ہوا ہے وہ کریڈیبلٹی کا ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹرز اور ان کے جہاز جو ہے ایران نے مار گرائے۔ اور اس سب سے بڑا جو وار میں کریڈیبلٹی لاس ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، F-15 کا۔ یہ تقریباً 20 سال بعد امریکن جو ایئر فورس ہے اس کے جہاز گرائے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خبر ہے۔ جہاں یہ خبر آ رہی ہے وہاں ایک اچھی خبر بھی آ رہی ہے کہ آذربائیجان نے ایران میں انسانی امداد روانہ کی ہے 200 ٹن کے قریب، which is a good thing۔ جیسے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے لیے امن کی کوششیں کر رہا ہے، اور جو امن ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ اپروچ کر رہی ہے، اور ڈیڈ لائن جو اب 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، اور ٹرمپ جو بیان دے رہا ہے وہ بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ الفاظ، بڑے ہی گھٹیا الفاظ کا استعمال کر رہا ہے ایرانی جو ان کی حکومت ہے ان کے لوگوں کے لیے۔ اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلو دا بیلٹ جو الفاظ ہیں وہ ایک پریزیڈنٹ کو نہیں زیب دیتے، اور وہ جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اگر آپ نے دیکھے ہوں، تاکہ ایرانی جو ہیں وہ اس کی بات نہ مانے۔ آپ جو بھی کر لیں، آپ امن کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکن پریزیڈنٹ ایسی باتیں اور ایسے بیان جھاڑ رہا ہے کہ اس سے اس کے دماغ کا خلل جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور ایک تو اس کے دماغ کا خلل ہے، دوسرا وہ صبح دوپہر شام رات 4 دفعہ دن میں 4 مختلف سٹیٹمنٹیں جھاڑ رہا ہے۔ تو اگر ایک انسان 4 دفعہ سٹیٹمنٹیں دے اور ان سٹیٹمنٹس کا، اور اس میں ایسی فاؤل لینگویج استعمال کرے جو امن کی کوششوں کو تار کر دیں، تو امن کروانے والے اور امن کرنے والے میں نہیں سمجھتا کہ وہ امن کرنے جائیں گے، کیونکہ یہ تو ان کو ان کی، اگر آپ امن چاہتے ہیں اور اگر آپ مخالف کی عزت ہی نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس امن کو اس کو متاثر کرنے والی بات۔ تو بظاہر مجھے ایسا نہیں لگ رہا جی، کیونکہ جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتنیاہو، اس پاگل کا اس کے جو پاگل پن اس پہ سوار ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ گریٹر اسرائیل کے پیچھے ہے۔ اور اسرائیل کو آج سے پہلے جس طرح کی طاقت کا نشہ ان کے سر پہ سوار ہوا ہے، امریکن سسٹم کو ہائی جیک کر کے آج سے پہلے ان کو اس پوری صدی میں نہیں حاصل ہوا تھا۔ تو وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک مذہبی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، اور بارہا آپ نے جو مذہبی باتیں ہیں وہ آپ نے ٹرمپ کے منہ سے بھی سنی۔ اسی طرح آپ نے گزشتہ روز ایسٹر کے حوالے سے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی۔ ٹرمپ اپنے آپ کو کنگ کہلاتا
پھر رہا تھا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مماثلت جو ہے اس نے کرنے کی کوشش کی، جو کہ سراسر زیادتی ہے، غلط ہے، اور ٹرمپ کو ان کے اپنے لوگ اس کو ڈکٹیٹر کہتے پھر رہے ہیں، اور ٹرمپ اپنے آپ کو بادشاہ تصور کر رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایک طرف وہ جان بوجھ کے حضرت عیسیٰ سے اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری جانب وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جس سے لوگ پھر کنفیوز ہو جائیں اور اس کی بات کو سمجھ نہ پائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے ایسے کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ جان بوجھ کے کنفیوزنگ بیان دے رہا ہے، جان بوجھ کے چار سٹیٹمنٹس دے رہا ہے دن میں، تاکہ نہ اس کا مخالف سمجھ سکے اور نہ دنیا سمجھ سکے۔ اور یہ جو دجالی فتنہ ہے اس وقت دنیا میں، اس میں جو سب سے بڑی دجال کی نشانی ہے، وہ اس میں سے ایک نشانی ڈسپشن والی بھی ہے کہ ہر بات کے پیچھے دھوکے کا عنصر شامل ہو۔ تو اگر آپ ٹرمپ کے بیانات کو دیکھیں، اگر آپ حالات کو دیکھیں، تو آپ یہ واضح طور پہ لکیر کھینچ سکتے ہیں کہ یہ ایک دجالی زمانہ ہے، اور اس میں ہر بات جو ہے وہ اس کے پیچھے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جو بات کی جاتی ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایران بھی کافی کنفیوز ہے، لیکن ایران اس لحاظ سے سرٹن ہے کہ اس نے اپنی زمین کا، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، اور وہ بہت ہی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی خبر ایران سے بڑی زبردست آئی کہ ان کا جو مورائل ہے وہ کافی ہائی ہے، میزائل جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے داغ رہے ہیں، اور جو یہ کلیم کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کہ ایران جو ہے اس کو انہوں نے کافی نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے جو میزائل داغنے کا سلسلہ ہے وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران نے پچھلے دنوں جب انہوں نے امریکہ کی جنگی تیاری دیکھی، اور انہیں یہ نظر آ گیا کہ یہ جو امن ہے، اور یہ جو امن کی بات امریکہ کی جانب سے ہے، یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ہے، اور امریکہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتا ہے۔ تو ایران نے جو ایک ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ اس جنگ میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، نوجوان، وہ شمولیت اختیار کریں اور اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ایران میں گزشتہ ہفتے تک 65 لاکھ 6.5 ملین جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، اور ایک بہت بڑی فورس جو ہے ایران نے تیار کر لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اسرائیلی اور امریکی جو ہیں وہ آف شور سے آن شور پہ جائیں گے، یعنی ان کی سرزمین کی طرف قدم بڑھائیں گے، تو بہت سے سرپرائزز ان کو ملیں گے، جو ایران دعوے بھی کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان نے بھی بھرپور کوشش جاری رکھی ہے امن کی، اور پاکستان کا سٹینڈ پوائنٹ بھی بہت اچھا ہے۔ پاکستان کا جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے، شہباز شریف کی جانب سے جو امن کی کوشش ہے، ایران کا جو موقف ہے اس کی حمایت، اور امریکہ کو یہ باور کرانا کہ جنگ ان کے فائدے میں بھی نہیں ہے، اور اس لیے وہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اسرائیل کو پاکستان کی جو مضبوط افواج ہے اس کا بھی ادراک ہے، تو اور پاکستان کی جو جنرل کوشش ہے اس کا بھی سب کو پتہ ہے، اور اس کی خاصی پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں، ان کی اور ایرانی جو سائیڈ ہے انہوں نے رات گئے بات کی، اور یہ آخری کوشش ہے کہ دونوں جانب صلح ہو، یا صلح کی طرف کوئی قدم بڑھے، یا یہ آن ٹیبل آئیں، یا آئس کسی بھی طریقے سے میلٹ ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو یہ 24 گھنٹے ہیں اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بریک تھرو ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ٹرمپ اپنا منہ بند رکھے، ورنہ جنگ جو ہے نہ صرف امریکہ کو لے ڈوبے گی بلکہ پورے ریجن کو اور ایشیا کو متاثر کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں لیتا ہوں اجازت، آپ سے ایک اور وی لاگ میں کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔